اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ گناہ کی معافی، درجات کی بلندی اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے میرے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ کثرت کیا مسئلہ یہاں تو بتا دیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھیے۔ کثرت کیا؟ جب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مولا کثرت سے کیا مراد، تو آپ نے فرمایا کم سے کم 100 دفعہ، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی، جتنی دفعہ پڑھی جیسی توفیق ہو آپ کو، جو آپ پڑھیں جس کے لیے بھی پڑھیں۔ پہلی کلاس ہے لیکن کیا ایک بہانہ مل گیا تو چلیے بتا دیتے۔ محمد آل محمد کا کلام، محمد آل محمد کی باتیں محمد آل محمد کے ذریعے سے جو دین پھیلایا گیا، اس پر کوئی سی بات کہیں سے بھی شروع کیجیے، بات نکلتی ہی چلی جاتی ہے اور سب نفع کی ہوتی ہے، سب فائدے کی ہوتی ہے۔ ایک تسبیح والدین کے لیے پڑھ کے ہدیہ کر دے، ایک تسبیح اپنے عزیز رشتہ دار کے بچوں کے لیے، کہ جس کام کے لیے دل چاہے آپ کو ایک تسبیح پڑھیے اور ہدیہ کیجیے اس کام کے لیے، پروردگار سے دعا کیجیے کہ اس کے صدقے میں پروردگار یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا، اور نہیں بھی حل ہوگا تو بھی حل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی، اب اس سے ایسے ہی بات کر رہے ہیں آپ سے۔ نہیں حل ہوگا تو بھی حل ہوگا کیا؟ کیسے؟ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، اتنے میں ایک بت پرست آیا اور آ کے اس نے پوجا پاٹ کی، جال ڈالا، نکالا، پورا جال بھرا ہوا تھا، ٹوکرے میں ڈال لیا۔ 3 دفعہ اس نے جال ڈالا، تینوں دفعہ ٹوکرا بھر گیا، کندھے پہ رکھا، یہ جاؤ۔ اتنے میں ایک مسلمان آیا، جو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر بظاہر نہیں کوئی چیز پوری ہوتی غم نہ کریں، کیا ہونے والا سنیے ابھی کیا ہونے والا۔ مسلمان آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ رسول کا نام لیا، دعا کی، جال ڈالا، کچھ نہیں نکلا۔ دوسرا ڈالا، وہ بھی کچھ نہیں نکلا۔ تیسرا جال ڈالا، ایک مچھلی آئی، اس نے شکر بھیجا، کندھے میں رکھا، چلا گیا۔ موسیٰ کہہ رہے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے تیرا نام بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں ہے، کفریہ جملے اس نے کہے اور اس کو بھر بھر کے ملا۔ یہ بیچارہ نماز بھی پڑھی، اس نے ذکر بھی کیا تیرا، سب کچھ کیا، اسے کچھ نہیں ملا، ایک ملا۔ کہہ رہے موسیٰ ذرا بائیں طرف تو دیکھو۔ جب انہوں نے بائیں طرف دیکھا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو عذاب دیکھ رہے یہ اسی کے لیے جس کے ٹوکرے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ٹوکرے بھر جانے سے اس عذاب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اس کے ادھر دیکھو، دائنی طرف دیکھا تو جنت کے باغات اور ساری نعمتیں، ساری چیز دیکھی کہ یہ کیا کہ اس کی کمی سے، دنیا کی کمی سے جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ تو اگر کوئی چیز کبھی اتفاق سے کچھ ایسا ہو جائے تو غمزدہ نہ ہوئیے، کیونکہ آپ محمد آل محمد کی ماننے والیاں ہیں۔ ہر حال میں آپ کو نفع ملے گا، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہے۔ بہرحال ابھی تو آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو استقامت دے آنے کی، اور اس کے ثواب آپ کے والدین کو بھی ملے۔ کیوں اس کا ثواب والدین کو ملے؟ اتنی بڑی یہ نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس کی ساری چیزیں بتانا شروع کر دے تو آدمی کو یقین نہیں پیدا ہوتا کہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی۔ کیا آپ نے کبھی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوگا، بہت ساری بچیاں ہوں گی، ان کے گھر والے ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گے، تو کیا چانسلر نے کبھی آ کے مبارک آئی تشریف لائی، تشریف لائی، کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ کالج کے اندر، اسکول کے اندر پرنسپل آتا کہنے کے لیے؟ یہاں کیا ہو رہا؟ جب آپ گھر سے باہر نکلی ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تو پروردگار کہتا مرحبا اے میرے بندے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پروردگار خالق، دنیا کا خالق ہے نہ. پہلے اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد کوئی چیز رہے گی. وہ پروردگار عرش عظیم کا مالک، وہ کہہ رہا مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تجھ نے کس بلندی کا ارادہ کیا ہے؟ کس بلندی کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. یہاں آئی ہیں، آگے بڑھ کے چلی جائیں گے، کرتی نہیں کرتی کچھ بھی نہیں. جو بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. تو جو بغیر دیکھے محمد آل محمد کی بات یا اللہ کی بات یا رسول کی بات مان لیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. بس شرط یہ ہے کہ توفیق کی بھیک مانگیے کہ پروردگار یقین پیدا کر دے، کیونکہ یقین نہیں تو پھر کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. سنیے گا، ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا، ختم. ایک آدمی بلا وجہ یہ سب ہم بتا رہے ہیں، پہلی کلاس وہ کہیں گے اپنی پہلی کلاس پہ بلا وجہ کرے. آج یاد آتا جا رہا ہے. ایک بندہ آیا کہ مولا میرا ہاتھ یہ وہ ہو گیا، کٹ گیا مولا سے. مولا نے کچھ پڑھا، اس کا ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، پڑھ کے پھونک دیا، وہ ہاتھ جڑ گیا. وہ چلا تھوڑی دور تک گیا، واپس پلٹ کے پھر آیا کہ مولا آپ نے کیا چیز پڑھی کہ تمہارا ہاتھ جڑ گیا؟ جاؤ کام کرو اپنا. کہ نہیں مولا بتائی پڑھی کیا چیز؟ آپ بہت سب ضد کیا، کہا میں نے قل هو اللہ احد پڑھا تھا. تو اس نے کہا ارے، جیسے ارے کہا وہ ہاتھ پھر گر گیا. مسئلہ یقین کا، یقین کا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو مان جاؤ اس کو. اگر دنیا میں تمہارا فی الحال کوئی نقصان نہیں ہو تو یاد رکھنا آخرت میں بہت پچھتاؤ گے. یہ آج کل یہی ہو رہا ہے. آپ کا کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، یونیورسٹی میں چلی جائے، ڈاکٹر پڑھ لے، انجینئر پڑھ لے، سب کچھ پڑھ لے، بڑی آپ کی واہ 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 ہے. لیکن ادھر آئیے گا کوئی واہ واہ نہیں کرے گا. تو دیکھا یہ دیکھو مدرسے جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف بنائی جائیں گی. آپ تو مدرسے میں ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں. بھائی بہت تانے تشنے ملے. پھول آنے تھے مگر بدلے میں پتھر آیا. اللہ اکبر. کربلا والی جو عورتیں جا رہی تھی ہر جگہ سے، جہاں سے قافلہ گزرتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے. اللہ اکبر. ان کے اوپر تو پھول آنے چاہیے تھے، ان کی سواری کی پیر کی خاک اٹھا کے سر پہ لگانی چاہیے تھی. یہ وہ لوگ تھے نہیں، ہیں آج بھی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. فی الحال نظروں سے ہماری غائب ہے لیکن ہیں وہی لوگ. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ شروع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مرحبا اے میرے بندے. عرش سے ندا دیتا مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے، تجھے معلوم ہے کہ جس بلندی حاصل کرنے کا تو نے ارادہ کیا، تو نے جس منزل کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا، کیا تم مقرب فرشتوں کی ہمسری چاہتا ہے؟ تم ہاں میں تجھے اس تک پہنچا دوں گا. کون کہہ رہا؟ پروردگار. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ کے لیے کہہ رہا. آپ جب گھر سے نکلی تھی تو کیا آپ نے کبھی دیکھا تھا یونیورسٹی کالج؟ دیکھیے بتانا اس کا ضرور ہے. یونیورسٹی کالج یا کہیں جانے کے بعد کیا آپ کے راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا تھا؟ بچھتا ہے. لیکن آسکر ایوارڈ جب ہوتا فحاشی والے کام میں، آسکر ایوارڈ جو ہو رہا ہوتا ہے، ایوارڈ دیا جا رہا ہے فلموں کو، ایکٹریسوں کو، تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچتا ہے. کیونکہ وہ بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا انہی کی ہے، تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچتا ہے. آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھے گا لیکن بچتا ہے. پھر وہ کیسے کہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں تو فرشتے خوش ہو کر آپ کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ کہیں دکھائی دیتا. کہیں کیسے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کافی. بس آپ نے جوڑ دیا کافی. اب ہم کچھ نہیں پوچھیں کیسے جوڑا کیسے نہیں جوڑا، جو آپ نے کہہ دیا کافی ہمارے لیے. نیسم جو تھے پانی دے رہے تھے پیڑ میں. کیوں بھائی؟ میرے مولا نے کہا میں اس پہ سولی پہ دیا جاؤں، اس لیے میں پانی دے رہا ہوں کہیں سوکھ نہ جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہہ رہے کہیں سوکھ نہ جائے. میرے مولا نے کہا کہ اس پر مجھے پھانسی دی جائے گی. ہمارے آپ جیسے لوگ ہوتے بھاگ جاتے وہاں سے، جیسے مجھے سکھر کہیں اور پہنچا دو، یا پیڑ کاٹ کے پھینک دیتے رات میں آ کے. وہ پانی دے رہے ہیں. یقین پیدا کیجیے تاکہ ساری چیزیں آپ کی حل ہوتی چلی جائیں. کوئی سارا مسئلہ یقین کا ہے. تو بہرحال یقین کا سارا مسئلہ ہے. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. وہ آیا آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی عمل بتائیے. تو آپ نے کہا
کہ علم حاصل کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کوئی عمل بتائیے، مجھے کوئی اچھا سا عمل بتائیے۔ آپ نے کہا جاؤ علم حاصل کرو۔ پھر پوچھا تیسری بار بھی آپ نے یہی کہا کہ جاؤ علم حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے عمل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے علم بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے جب علم ہوگا تو قلیل عمل بھی کثیر ہوگا، وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو کرتے رہو، کولو کے بیل کی طرح ایک جگہ چکر لگاتے رہو گے۔ جیسے مولا مشکل کشا حضرت علی السلام نہیں کہتے بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے۔ کوئی چیز آپ کو سخت لگے، کوئی ویسی لگے تو پوچھیے گا، ہم بتائیں گے آپ کو۔ یہاں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، عمل کے لیے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو عمل کریں۔ سارا مسئلہ عمل کا ہے، زبانی گفتگو سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ذرا بھی مت ہیزیٹیٹ ہوئیے گا، ذرا بھی مت جھجکیے گا، جو ہوگا سب پوچھ لیجیے گا۔ ہماری پرانی بچے ہیں، ان سے پوچھے گا، وہ بتا دیں گے آپ کتنی چیزیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر علم اور زہد، اگر علم نہیں ہے، زہد یعنی تقویٰ نہیں ہے، گناہوں سے بچن نہیں، تو عبادت کر رہی صرف جسم کو تھکا رہی ہے۔ جسم تھک رہا آپ کا، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس کو غیبتیں بھی کر رہی ہیں آپ، نماز تو گئی آپ کی۔ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ اپنے لیے کیا کام کرتا ہے کہ جنت میں اپنے لیے باغ بناتا ہے نا، جنت میں باغ بناتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے دیکھیں یہ سب کیا چیز ہے، یہ وہ واقعات ہوئے ہیں جو آپ کے لیے نقل کر دیے گئے، کتابوں میں آ گئے کہ آپ تک بات پہنچ جائے تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ آپ 1,24,000 انبیاء پلس 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو بہت ہوشیار ہوں گی۔ اگر ان کو واقعی مانتی ہوں گی تو آپ زیادہ ہوشیار کوئی ہوگا نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر تو ہمارے بہت سارا باغوں کے، ہاں بشرطے کہ تم جلا نہ دو اسے۔ پھر کیا مطلب کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو ایک شعلہ جاتا ہے جو تمہارے اس باغ کو جلا دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آئے مولا کا قول، بغیر علم و زہد کی عبادت جسم کو تھکانا ہے۔ تم صرف جسم کو تھکا رہے ہو، تم کو ملا کچھ بھی نہیں رہا، کوئی جو تمہیں مل رہا ہے وہ سب جلا رہے ہو تم۔ آئی سمجھ میں؟ اور ہمارے یہاں علم کا اتنا شوق، اتنا علم ہے کہ علم لدنی کے مالک کون؟ یہی لوگ۔ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس تھا ہی نہیں، ان سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے بارے میں سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، یہ سنتی ہیں، پہلے اگر پڑھتی نہیں تو سنی لیجئے، اب آپ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اب آپ یہاں آئیے، آپ دیکھیے گا، میں آپ کو شوق دلاؤں گا، آپ جب پڑھیے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہدہد جو تھا، کہا کہ کہاں ہے ہدہد، نظر نہیں آ رہا، پھر اڑتا ہوا آیا۔ قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے، یا چیوٹی ہو، یا ہدہد ہو، یا جانور ہو، یا پرندہ ہو، اس کی عظمت اتنی بلند ہوتی ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اتنی بڑی چیز ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری کربلا اسی کے لیے برپا ہوئی تھی، اور بس وہی نہیں ہوتا، نیکی کی دعوت نہیں دیا جاتا، برائی سے روکا جاتا، ایک کہانی سنا کے معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ بہت زیادہ شدید ترین شکوہ مجھ کو، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، میں ذاکر نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر نہیں سکتا، مجبور ہوں، صرف دانت پیس سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بھی آپ شوق سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کریں، سب کچھ اپنی جگہ لگے، ہوا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ بہرحال وہ حدود آیا، قرآن میں تذکرہ اس کا کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ بلکہ صبا جو ہے وہاں پہ سورج کی پرستش کرتی، کوئی کسی کو بھیجیے کہ جا کے اس کو لے کے آئے۔ امر بالمعروف تھا نا، آپ بھیجیے کسی کو لے کے آئے۔ تو حضرت سلیمان نے دیکھا اپنے دربار کی طرف، وہ کہنے لگے کہ کوئی ہے جو جا کے اس کو لے کے آئے گا؟ تو ایک جو وہاں پہ جن تھا، اس نے کہا کہ ابھی آپ کی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی کہ میں اس کو لے آؤں گا۔ اس پر ان کے وزیر آصف برقیہ نے کہا کہ ابھی آپ نے حکم دیا، ابھی میں پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت بمِ بلقیس کے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا، وہ لے بھی آیا پلک جھپکتے میں۔ اور پھر وجہ بتائی اس کی، وہی وجہ بتانے کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ پھر وجہ بتائی کہ مجھے اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جس کی وجہ سے میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، وہ لے آیا۔ تو جن کو اللہ کی کتاب کا پورا علم ہے،
محمد آل محمد، وہ اگر کوئی بات ان کو تو پورا علم ہے، وہ اگر کوئی بات آپ کو بتائیں تو آپ دعا کیجئے کہ میں نے بات تو سن لی ہے، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل بھی کروں، ہے نا؟ سننے کے بعد بار بار اپنے کو وہ چیز دہرائیے، ریپیٹ کیجیے بار بار، تو اس سے کیا ہوگا؟ مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل بھی کروں، تو اس پہ عمل ہوگا۔ بہرحال اب بتا رہے علم کی بات آئی تو اسی میں بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ یہودی تھے جو راہب، وہ نکلنے کے بعد مدینے آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ چلے علی کا امتحان لیتے ہیں، یہ امتحان لیں گے، علی کا امتحان لیتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ہم سب کے سب ایک ہی سوال ہے علی سے پوچھیں گے الگ الگ، دیکھیں علی کیا سب کا جواب ایک دیتے ہیں یا الگ الگ دیتے ہیں۔ اگر ایک جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب علی کا علم جو ہے نعوذ باللہ اس نے جو کچھ کہا وہ نہیں کہوں گا، مطلب پورا نہیں۔ آئے وہ راہب آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ علم بہتر ہے کہ مال؟ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی، یہ جواب دیا مولانا۔ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی، ہم سب اسی میں مر رہے ہیں، ہے نا؟ پوری دنیا اس وقت اسی کی ہے۔ رسول اللہ نے آخری زمانے کی جو پیشن گوئیاں بتائی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی، یاد رکھا کیجیے، زبانیں یاد کر لیے یاد ہو جائے۔ کلام ہے نا کس کا؟ جس سے آپ عشق کرتے ہیں، عاشق کی ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے، اس کی آنکھوں ایسی تھی، یہ چیز نوٹ کی، یہ کیوں نہیں نوٹ ہے؟ یہ اصل تو یہ ہے جن سے ہمیں عشق کرنا ہے، اور جن سے ہمیں عشق ہے ہم نے اس کو فراموش کیا ہوا۔ کیسے فراموش کیا ہوا؟ ایسے فراموش کیا ہوا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنی عظمت کا درخت دیکھیے کہ آپ کی کیا عظمت ہے، اور آپ نے اس کو، ہم نے اس کو، آپ نے صرف ہم نے اس کو کہاں اپنے آپ کو گرا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ وہ پتھر کھا رہے تھے لیکن کوئی خلاف شریعت کوئی بات نہیں کر رہے تھے، جبکہ ان کی منزلت کتنی ہماری تو نہیں، لیکن جو منزلت ہے وہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کے کارساز تم ہو، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمہاری فضیلت ہے، یہ کارساز اللہ تعالیٰ کارساز ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محمد آل محمد کی محبت رکھی ہے۔ اب اس کو آپ گناہوں سے گھٹائیے یا بڑھائیے نیکی کر کے، تو نیکی کر کے بڑھائیے تاکہ ان کی ایک ایک بات یاد رہے آپ کو، سمجھ رہی ہیں آپ؟ تاکہ ان کی ایک ایک بات آپ کو یاد۔ تو وہ آ کے اس نے پوچھنے کے بعد کہنے لگا کہ سار کا جواب ایک ہونا چاہیے، ایک جواب ہونا چاہیے۔ کیا؟ راہب نے پوچھا کہ مال بہتر ہے یا علم جو ہے؟ تو مال کا جمع کرنا بہتر ہے یا علم کا؟ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، جبکہ مال گھٹ جاتا ہے۔ پہلا جواب۔ پھر دوسرا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے، جمع کرنا بہتر ہے؟ آپ نے کہا علم، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کی جب معلومات ہو جائیں گی، بہت ساری چیز آپ کو معلوم ہوگی، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بچائیے گا، اپنے آپ کو بچا لیجیے گا۔ جبکہ مال کی ہر وقت آپ کو حفاظت کرنے لگے، گن مین رکھنا پڑے گا، وہ آپ ہی کو مار کے مال لوٹ کے چلا جائے گا، ہو گیا گن مین۔ پھر وہ پوچھتا ہے، تیسرا آتا ہے علم بہتر ہے یا مال کا جمع کرنا؟ آپ نے کہا علم، اس لیے کہ اسے تواضع انکساری بڑھتی ہے، اور مال جو ہے تکبر پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ تیسرے کا جواب ہو گیا۔ اب چوتھے کا جواب کیا؟ وہ کہتا ہے کہ علم جمع کرنا بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم جمع کرنے سے دوست بڑھتے ہیں، جبکہ مال جمع کرنے سے دشمن میں اضافہ ہوتا ہے، حسد، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں پڑتی ہیں۔ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس؟ یہ ہو رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہو۔ رسول اللہ کی ایک بات یاد آ رہی تھی مال کے سلسلے میں، میں نے کہا یاد رکھیے گا، وہ یاد رکھے، پہنچتے کہاں تک پہنچ گئے؟ یہ یاد رکھیے گا، کیا یاد رکھیے گا؟ بتاؤ کیا ہے وہ بات؟ کیوں نہیں یاد ہے؟ کون سی بات ابھی بتا رہے ہیں؟ کہ ہماری وہ بچیاں جن کو ہم ایسے ہی ڈانٹتے ہیں کہ جیسے گھر میں اپنی بچیوں کو ڈانٹتے ہیں، کیونکہ ہماری ویسے ہی بچیاں ہیں، آپ بہنیں ہیں ہماری۔
تو رسول اللہ سے جب کسی نے آخری زمانے کی پیشن گوئی پوچھا تو اس میں وہ کہہ رہے لوگوں کی صورتیں تو انسانوں کی چیزیں ہوں گی مگر اس کے دل ان کے شیطان کے سے ہوگی. یاد آیا؟ دل شیطان کے سے ہوگا. لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے. بدعت ان کے نزدیک سنت ہوگی, سنت بدعت قرار پائے گی. تو صحابیوں نے پوچھا, اب بھی یہاں پہ آپ کو بات صحابیوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, درہم اور دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا. آج دیکھیے درہم اور دینار کے وقت ہے, ساری وقت عزیز قریبی رشتہ دار, بہت ہی قریبی رشتہ, بہت ہی قریبی رشتہ سب ہوتے ہیں درہم اور دینار کی عزت کرتے ہیں, اس سے قریب پڑتے ہیں. آپ اس کو دیکھ کے دل میں سوچتی کہ کاش میرے پاس دو. آپ کے پاس اخلاق ہو, آپ کے پاس علم ہو, تو پھر بے نیازی پیدا ہوتی. ہم اللہ کی محبت میں غرق, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. وہ یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہاں اتنے یوسف پڑے ہوئے, اتنے سارے یوسف ہیں کہ ان کی محبت میں, ان کے عشق میں, کسی چیز میں ہمارا کوئی فرق نہیں پیدا ہو رہا کہ ہمیں کوئی وہ نہیں. ہمارے اندر جو سینے کے اندر جو چیز ہے, قیمتی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ, اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے, جو سینے میں چیز ہے اس کی کوئی وقت ہو سکتی کہ اس کے مقابلے میں آپ کسی اور چیز کو ترجیح دیجیے. آیا آ کے کہنے لگا مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, بہت زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں, جلدی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اتنی جلدی بولے, تیز بول رہے ہیں نا. وہ بھی اچھے, چلیے اب دھیرے دھیرے بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا اتنی تیز بول رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کہیں گے اللہ تو سب ختم ہو گیا اب کیا کریں. یہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ راہب والا پہلے یہ سن لیجیے کہ کیا سنا رہے تھے ہم. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا دیں, پھر ابھی آپ کو اب آہستہ آہستہ بول رہے ہیں. وہ آیا آگے کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں, مجھے میری امداد کیجیے. تو کہنے کیا تو غریب ہے؟ کہنے ہاں مولا میں غریب ہوں. یعنی پہاڑ دیکھ رہا ہے؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. جب میں اس کو سونے کا کیے دیتا ہوں اور تجھے دے دیتا ہوں, میری محبت اپنے دل سے نکال دے. کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کر سکتے ہم. آپ اپنے دل میں رکھ کے سوچیے کیا کر سکتے. مولا یہ نہیں ہو سکتا. کہ پھر تو کہاں غریب ہے؟ سونے کا پہاڑ دیا جا رہا, اور کہا یہ لے لے, میری محبت کو نکال دے. کہ نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا, پوری دنیا بھی سونے کی بنا کے دے دی جائے گی تو یہ نہیں کر سکتے. کہ پھر تو کہاں غریب ہے؟ پھر اس کے بعد جو ضرورت کی چیز تھی وہ اسے دے دے گا. غریب اپنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ماننے والے غریب کہاں ہوتے ہیں. تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا, جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی, تو تم غریب کہاں سے ہو؟ کوئی لا کے پیسہ دے کے جنت خرید کے تو دکھائے ذرا, نہیں خرید سکتا نا. اور چھٹے امام کہے تم جنت کے لیے پیدا کی ہو, جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی. جب کسی نے پوچھا تھا, پھر وہی آ رہا, ابھی وہ نکلتا جا رہا, آپ کی بات نہیں آ رہی, بات سے بات آ رہی. اب اس کے بعد ضرور بتائیں گے آپ کو کیا. کہ مولا دعا کیجئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. کہ تو جنت میں تو ہے. کہ وہ کیسے مولا؟ کہ کہہ رہے دل میں کیا ہم اہل بیت کی محبت ہے. کہ ہاں ہے. کہ تو جنت دنیا میں ہوگا تب بھی تو جنت میں, آخرت میں جائے گا تو بھی جنت میں. بس دعا کر کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ تو نکال دیا جائے وہاں سے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو خلاف شریعت ہو. خلاف شریعت کام نہ کیجیے. اس میں بہت لذت ہے, بہت مزہ ہے. ان کے ذکر میں مزہ ہے, ان کے غم میں مزہ ہے. اس میں بھی رونا جو روتی گریا کرتی ہے, اس میں ایک لذت ہے کہ اس کے بغیر جب کہا جاتا ہے کہ محرم ختم ہو رہا ہے, الوداع, کس دل سے کہیں الوداع. یہ رسم ہے جو الوداع کہی جا رہی, ورنہ ان کی محبت ختم کب ہوتی ہے, جاتی کب ہے. ذکر جب ہوتا ہے تو آنسو تو آ ہی جاتے ہیں, یہ عشق کی نشانی ہے. بہرحال ایک درود پڑھیے محمد علیہ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چل کے مولا سے سوال کرتے. مولا کیا کہیں گے, ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے مولا کے پاس آیا, کہنے لگے سوال کرتے ہیں ان سے چل کے. ایک سوال کریں گے, سب
چار کے چاروں ایک ہی طرح کا سوال پوچھیں گے. دیکھیں کہ کیا علی جو ہے سب کو الگ الگ جواب دیتے ہیں، ایک ہی طرح کا جواب دیتے ہیں. علی سے سوال کرنے آئے تھے. جب آنکھ کھلی تھی، حضرت علی السلام پیدا ہوئے تھے، تو آنکھ انہوں نے رسول اللہ کی گود میں کھولی تھی. تو رسول اللہ نے کہا پڑھو اللہ اکبر. وہ بھی جانتے تھے پڑھ. کوئی بچے جیسے بچہ پیدا پڑھو بیٹا، کیا ہوگا؟ پیچھے سے کھڑا ہوا اس کو دادا جو ہوگا ہاتھ مارے گا کہ پاگل ہو گئے، اذان دو، اذان و اقامت دو. پڑھا کیا رہے اس کو؟ وہ کہہ رہے ہیں پڑھو. کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ سورہ مومن کی وہ آیت پڑھی تھی، آج مومنین فلاح پا گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع ایک آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے، خاشعین کی نماز. پتلی سی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے. پڑھیے گا، لذت آئے گی، مزہ آئے گا. خاشعین کی نماز یہ خشوع کرنے والوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ خشوع کرنے والوں بہت اچھی کتاب. کاش کچھ ایسی سبیل نکلے کہ ہم بٹوا بھی دیں خرید کے. واقعی بہرحال چلیے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ورنہ تو راہب بھائی آ کے کہنے لگے کہ سوال پوچھتے، ایک ہی سوال پوچھتے. تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ اگر ناقص جواب دیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان کو ایک ہی جواب آتا، علم ان کا پورا نہیں ہے. مال جمع کرنا بہتر ہے یا علم کا جمع کرنا بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے جبکہ علم بڑھتا ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا ہے مال کے جمع کرنے حاصل کرنے سے. پھر دوسرا سوال راہب نے پوچھا کہ علم کا جمع کرنا بہتر ہے یا مال کا جمع کرنا بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال علم بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا اور مال کی تو حفاظت کرتا. دوسرا جواب یہ دیا. تیسرا جواب اسی ایک سوال سب پوچھ رہے ہیں آگے. پھر تیسرا جواب دیا علم بہتر ہے کیونکہ جس نے علم حاصل کیا اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اور مال جو ہوتا ہے وہ تکبر پیدا کراتا ہے، غرور. پھر آخری نے آ کے یہی سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ علم بہتر ہے، اس کے علم کو جمع کیا گیا تو دوست علم اگر ہے تو اس سے دوست بڑھتے ہیں. چلو کوئی بات پوچھ لیں گے، سے یہ بتائے گا دوست بڑھتے ہیں. لیکن مال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن بڑھ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں. تو ایک ہی بات پوچھا، یہ ابھی 10 سوال ایک ہی سوال کے جواب الگ سے بھی میں نے ایک جگہ دیکھا. میں نے کہا یہاں بھی تو وہی لکھا، انہوں نے پوچھا تو نہیں لیکن یہاں بھی لکھا. مولا مشکور شاہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ الگ سے نکالا میں نے، کیوں ہے ایک ہی طرح کا، لیکن وہ 4 سوال پوچھ رہے تھے، 4 جواب الگ الگ دے دیا. اب ذرا یہاں دیکھیں جواب وہی چیز یہاں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال جو ہے فرعون کی ہے. اگر کوئی پوچھ لے کہ علم بہتر ہے مال، تو دیکھیے یہ بتا رہے ہیں. پھر دوسرا کہہ رہے ہیں کہ مال کو خرچ کیا جائے تو گھٹتا ہے جبکہ علم جو ہے بڑھتا ہے. یہ بھی وہی جواب. مال کی حفاظت تجھے کرنا پڑتا ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے. علم اللہ اکبر، شاید یہ دل کو لگ جائے، میرے دل کو یہی لگتا ہے سب سے زیادہ. علم کفن میں داخل ہو کر انسان کا قبر کے اندر ساتھ دیتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے. کیا سمجھے؟ کوئی نہیں جاتا، نہ بچہ. ابھی ایک حدیث اور سناتے ہیں رسول اللہ کی، نہ بچہ جاتا ہے، نہ ماں باپ جاتے ہیں، نہ کوئی بھی نہیں جاتا. علم جاتا ہے کفن میں، ساتھ جاتا ہے علم. مال سب یہیں رہ جاتا ہے سارا، علم جاتا ہے کفن میں، ساتھ جاتا ہے. مال سبحان اللہ، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی تھی، دیکھیے بیچ میں آ گیا. علم مال مومن اور کافر دونوں حاصل کرتے ہیں. کوئی سوال آئے گا تو فوراً پوچھ لیا کیجیے. پوچھ لیتے تھے اس زمانے کے لوگ جو تھے، گو کہ نئے بت پرستی سے مسلمان کی طرف آئے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی سوال ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے کیا مطلب. ہمارے یہاں کوئی بھی بات بتائے پوچھتے ہی نہیں مطلب.
ایک سوال آپ کو پوچھنا، اس سے علم سے تواضع انکساری آتی ہے. ایک حدیث ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی ایک دفعہ، کہ خاتون تھی، ان کو کہیں چھوڑنے کے لیے جانا تھا، پتہ نہیں کہ آپ چلی جائی چھوڑ آئی، جا رہے تھے، تو ہم نے نئی نئی حدیث پڑھی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی. میں نے کہا اللہ ان کو سناتے ہیں، موقع اس وقت اچھا ہے، ان کو سناتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے منہ کے بل اللہ کی اطاعت میں گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اور عمل کرے. کیونکہ جنت جو 20 روپے کی تھوڑی ملے گی، نہ 20,000 کی ملے گا. جنت کی قیمت پتہ ہے جنت کی قیمت کیا ہے؟ تو بہرحال یہ حدیث میں نے سنایا. اتنے میں سائڈ سے، گاڑی کے سائڈ سے ایک کھیرے والے کا ٹھیلا جا رہا ہے، کتنے اچھے اچھے کھیرے رکھے ہوئے. جب میں سمجھ رہا تھا، میں نے یہ حدیث سنائی، اس کا کوئی کچھ تو کہیں گی، کچھ تو سنیں گی، اس کا کیا مطلب؟ تو وہ وجہ حدیث سننے کے کتنے اچھے کھیرے رکھے ہوئے. جی میں تو آیا کہ چھوڑیے کیا جی میں، ہاں 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 اچھا یہ وہاں پہ جا رہی ہو تم، یاد رکھنا کھیرے لا کے دو اس کو. تو بہرحال اسی طرح، لیکن اس زمانے کے، جی سبحان اللہ، اسی خوشگمان ہے کہ آپ کے لیے کھیرے منگوا رہے ہوں. وہ تو پوچھتے تھے، ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، بہانے بہانے کیا چیز آ رہی، جبکہ سب اس میں شامل نہیں تھا جو چیزیں لائے ہم. ٹھیک ہے، بہانے بہانے سے آ رہی. اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا. اب دیکھیے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، لیکن سب خاموش چپ چاپ. تو ایک بیٹھا ہوا کہہ رہے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو؟ کتنا اچھا سوال کیا کہ کتاب وہ اس حدیث کے ساتھ درج ہے، کتاب میں حدیث لکھی ہوئی، ساتھ میں سوال بھی درج ہے. اس کے بعد رسول اللہ کا پھر جواب ساتھ ساتھ اس کا آ گیا کہ ہاں یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا. آج سارے یہی ہیں، ہم کیا برائی سے روکیں گے؟ فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، ہم ڈرنے لگتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں. یا کہہ دیا اس کی بیٹی کو کہ تمہیں ایڈمیشن تو مل گیا، تم ڈاکٹر تو بن گئی ہو، ہاسپٹل جا رہی، بے پردہ جاتی ہو، بیٹا یہ کتنا بڑا نقصان ہے تمہارا، یہ کتنی تنخواہ ملتی ہوگی، کیا ہوتا ہوگا، لیکن ہے تم بے پردہ، کتنا نقصان ہوتا. تمہارے پیچھے پیچھے جو ہے عذاب کے فرشتے، جو کتے جو بھونکتے ہوئے چلتے ہیں، عذاب کے فرشتے لعنت بھیجتے ہوئے چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا وہ بتا رہے تب تو پتہ ہو جائے آپ کو. چھوڑیے کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. کہا گیا تھا کہ بہت دنوں بعد کھل رہی کلاس، تو ذرا سا جامع میں رہیے گا، فریم کے اندر. تو یہ کا فریم میں نہیں رہ پا رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں. 6-7 مہینے کے بعد کھلا ہے نا. یہاں تو عادی ہیں بولنے کے، بتانے کے، سمجھانے کے عادی ہیں. ہماری سب بچیاں جو ہیں بار بار جو ہے، ہم نے بار بار بتایا تھا، ابھی تو اس نے کہا جی جی میں سمجھ گئی کیا کون سی حدیث ہے کیا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ مال مومن و کافر دونوں حاصل کرتے ہیں. اس پہ میں نے کہا تھا کیا سوال پیدا، مال مومن و کافر دونوں حاصل کرتے ہیں، لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا. سنیے، مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں، لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا. کیسے؟ اب سنیے کیسے. آپ دیکھیے مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. یہ ڈاکٹری پڑھے گی، انجینئرنگ پڑھے گی، PhD کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، جتنے ہنر سیکھے گا، جتنے قسم کے، سب کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ اس کو جاب ملے اور پیسے ملیں اس کو، ہے نا. یہی وجہ ہے نا. یہ علم حاصل کرنا، جی آج کی دنیاوی علم جتنے ہیں، اس کو حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ اسے حاصل کرنے سے مال ملے گا ہمیں. تو مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. یعنی مال حاصل کرنے کے لیے کافر و مومن دونوں محنت کرتے ہیں، دونوں سیکھتے ہیں. لیکن علم صرف مومن سیکھتا. کیوں علم مومن سیکھتا؟ کیونکہ علم جو ہے ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کا راستہ علم. اور تم جنت کے لیے پیدا کیے ہو، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی. تو آپ کو راستہ پوچھنا چاہیے کہ مولا وہ راستہ ہے کدھر جدھر سے ہم جنت میں جائیں گے. تو کہا وہ راستہ علم ہے.
جس کے لیے آپ یہاں آئی ہیں. خدا کا شکر بھیجیے گا گھر پہ, شکرانے کی نماز پڑھیے گا کہ ہم آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ہم سخت طریقے سے بھی بتائیں گے اور اچھائی سے بھی بتائیں گے, محبت سے بھی بتائیں گے, ٹونٹ بھی کریں گے, سب کا آپ کریں گے تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ علم حاصل کریں. ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کا بالکل بھی رواج نہیں, خاص طور سے دینی علوم حاصل کرنے کا. اگر کوئی دینی علوم حاصل کرتا ہے کوئی بچہ تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی محفل میں, کسی جگہ مجلس یا میلاد میں کوئی جمع ہوتے تو اس بچی سے ایسے ٹیڑھے سوال وہ بوڑھا آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں پتہ, ہمیں سب پتہ ہے. دنیاوی علم کا اتنا غرور ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتہ اور ہمیں پتہ ہے, تاکہ وہ ڈپریس ہو, اپنے آپ کو کمتر سمجھے, اس کو ڈیمورلائز کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو پہلے سے بتا رہے تھے کہ آپ ان کی ماننے والیاں ہیں کہ جن پہ پھول آنے تھے مگر پتھر آئے. جس میں مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اللہ کے سنیے, اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. تو یہ اللہ کے لیے ذلیل ہو رہی تھی, ان کو رسوا کیا جا رہا تھا. لیکن کیا ہو رہا تھا, یہ صبر کا دامن نہیں چھوٹ رہا تھا. جب دربار میں کہا گیا کہ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا, کہا کچھ بھی نہیں کیا, خیر کے علاوہ تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ وہ بس سارے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے اولاد سب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. وہاں دربار میں ظالم کے دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں حضرت زینب کہ ہم نے تو خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. کیا کہنا, کیا بلندی تھی ان لوگوں کی. فاطمہ کی بیٹیاں تھیں, شیر خدا کے اولاد. ہم نے تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اللہ ہوگا, اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانا کہیں بہتر ہے. تو ذرا بھی وہ مت کرنا اگر کوئی کسی قسم کی الٹی سیدھی بات کرے حسد و جلن میں, کیونکہ اس کو تو علم حاصل نہیں ہو رہا یہ والا, تو وہ حسد کرے گا. اوہو ان کو دیکھو وہ بڑا پردہ کرتی ہیں, ایسی کٹنی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں. معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں سب بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہیں, بہت معصوم ہے ساری کی ساری. ان سے کوئی بھولے سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی تو فوراً اس کو پکڑا جاتا. لیکن جتنی اچھائی کر رہی تھی اس میں اسی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بیٹا آپ نے ایڈمیشن لے لیا, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کر. نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں. ہاں وہاں ایڈمیشن ہے CBM میں مل گیا تو پھر کیا پوچھنا. ماشاء اللہ کتنی اچھی بچی ہے, یہاں ایڈمیشن ہو گیا کچھ نہیں. تو یہ زمانے کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو, اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سب ایک ایک چیز دیکھتے ہیں تو ہم دل بہت شدید جلتا ہے میرا دل. تو کیا کریں, 6 مہینے سے بھرا ہوا تو آپ کیا کریں, کہ نیندی میں اڑیل دو سارا. اس لیے ہاں پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ ہی اڑیل دیا میں نے. تو مال کافر اور مومن دونوں جمع کرتا ہے. علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر, وہ یہ فضیلت ہے آپ کی, علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. کیوں, کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. جنت کا راستہ علم ہے. آپ جنت کے لیے پیدا کی گئی تو آپ کو راستہ بتایا جائے گا. تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ علم ہے جنت کا راستہ. جی کیسا راستہ ہے جی, کوئی حد اور انتہا نہیں. اسی لیے مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بہت اچھا قول ہے, بہت اچھا قول ہے. ہم نے بھی بہت کم بتایا ہے اور میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گا اس سال. قول بہت اچھا. یہ وہی والا قول ہے جو پہلے ہم نے آپ کو سنایا تھا, اس کو دوسری طرح سے بدل کے. وہ تو ایک چیز کو بدل کے کئی انداز میں ایک ہی چیز پیش کر سکتے ہیں. جیسے علم کا پوچھا تو سب کا الگ الگ جواب دے دیا. تو فرماتے عمل کے قبول ہونے کو خود عمل سے زیادہ اہمیت دو. کیا سمجھے, عمل کے قبول ہونے کو خود عمل سے زیادہ اہمیت دو. وہ قبول ہی نہیں ہو رہا, تم کتنا بھی عمل کرتی رہو, کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ گھومتی رہو گی. بغیر علم کے جو عمل کرنے والا کولو کے بیل کے مانند ہے.
ایک ہی جگہ چکر لگا رہا، بغیر علم و زہد کی عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے پورے رمضان میں جسم تھکایا جاتا ہے، کتنا تھکایا جاتا ہے۔ پوچھنے رسول اللہ سے پوچھنے، میں بھی بتاؤں گا اس کو، کئی بار بتاؤں گا، پہلی بار یہ نہیں جو کہنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ سے پوچھے، اللہ کے رسول، حضرت علی پوچھے اللہ کے رسول ماہ سیام میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا گناہوں سے بچنا۔ کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ وہ تو بچا جاتا ہے۔ بتائیے ذرا، نہیں بتائی صاحب، کوئی بھی نہیں بچتا، اپنے پرائے دینے بائیں کوئی بھی نہیں بچتا۔ سب وہ میں 8 دن رمضان جو ہو رہا ہوتا ہے نا، اس سے رمضان میں کھانے پینے کی فکر بھی رہتی ہے، کپڑا کی فکر بھی رہتی، یا اب سونے نڈھال ہو رہے ہیں، اب یہ ہے وہ ہے، دوسرے پر افطاری میں جانا۔ اچھا جناب، کتنی باتیں بتائیے، آپ کو کہاں کہاں سے باتیں بتائیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے کیسے لوگ تھے، آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ میں کیسے آپ کو بڑا عالم بنا دیا جائے؟ اے اللہ کے رسول میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ واحد جواب، اللہ سے ڈرو۔ کتنی ایسی چیز ہے جس کا صرف ایک جواب دیتے تھے وہ پوری تفصیل ہو جاتی، اللہ سے ڈرو۔ اب دوسری جگہ پہ اور ایک جگہ پہ کون ہے؟ اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں علم عطا کرے، سورہ بقرہ میں اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں علم عطا کرے۔ جب ڈرتا آدمی تو علم عطا ہوتا ہے۔ جب نئے نئے سارے لوگ جو قیدی بنا کے لائے جاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھتے تھے اور بعض اپنے پرانے صحابیوں سے کہتے تھے ایک ایک آدمی کو لے کے جاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ۔ تو لوگ جاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک صحابی کو بھی دیا، ایک آدمی کو جو ان کو لے جاؤ، جا کے قرآن پڑھو۔ تو پھر قرآن پڑھنے کے لیے سورہ زلزلات کو پڑھانے لگا، چھوٹا سورہ پیچھے سے پڑھایا جاتا نا۔ جب زمین بڑوں زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ معدنیات مردے وغیرہ نکال ڈالے گی، ایک انسان کہے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو اپنے تمام حالات بیان کرے، کیونکہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو وہ جو بدو تھا جو آیا تھا، وہ اس نے گردن جھکائی، یہ سنتا رہا، کہا کہ کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا؟ تو جو پڑھانے کے لیے گئے تھا انہوں نے کہا ہاں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پر گردن جھکا سنتا رہا، پھر اٹھا، کہا بس کافی ہے ہمارے لیے، اٹھ کے چلا گیا۔ سنیے گا ذرا، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا جو ابھی سنایا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں علم فراہم کرے۔ چلا گیا۔ یہ آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرنے کے، اے اللہ کے رسول، اس نے تو ایک پوری سورہ سنی تھی، جب یہاں تک پہنچا تو چپ چاپ رہا اور چلا گیا۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا وہ فقیہ ہو گیا ہے، ڈر گیا نا کہ میرا ایک ایک لمحہ میرا نوٹ کیا جائے گا۔ کہاں آپ ڈرتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی کہ اللہ ہے، دیکھ رہا مجھے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا، خالی دیکھ نہیں رہا، ہمارے سینے کا بھی حال دیکھ رہا کہ آپ جو سب پر نگاہیں ڈال رہے ہیں یہ کیسی ڈال رہے ہیں، آپ استادانہ نگاہ ڈال رہے ہیں، کیسی والی نگاہ ڈال رہے ہیں؟ سب دل کے حال جانتا ہو، جو کچھ کر چکے وہ بھی جانتا ہے، جو کرنے والے وہ بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے ہمارا۔ تو اس لیے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں گا؟ اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ آپ کے لیے بھی یہی ہے، سب سے پہلی ابتداءً میں نے یہی لکھا تھا کہ آپ کو یہ بتائیں گے، لیکن ادھر ادھر آتے گئے تو ادھر سے ادھر ہو گیا، جو ترتیب لکھی تھی وہ ترتیب سے نہیں آیا آپ کے پاس۔ لیکن بتانا پہلے یہی تھا کہ دیکھیے آپ یہاں آئی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ علم حاصل کرنا، اسی وقت علم حاصل کرے گا جب آپ اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑیے گا، توبہ کیجیے گا تو، ورنہ فائدہ کچھ نہیں کو، صرف آنا جانا ہوگا اور تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، ایک نیا ماحول مل جائے گا، تفریح ہو جائے گی، دل بھر جائے گا۔ کبھی کہا جائے گا یہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے تو پتہ چلا 40 لڑکیوں میں سے 15 لڑکیاں رہ گئی،
بھاگ جائیں گے، کیونکہ دل لگا کے تو پڑھ نہیں رہی تھی، دل لگ نہیں رہا تھا. یہ وہ علم تھا کہ جس میں دل نہیں لگ رہا. یہ چھوٹا علم نہیں ہوتا، یہ بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے. آئی سمجھ میں؟ تو کیا ہو گیا؟ کیا فرمایا؟ علم کا بلند ترین مقصد جو ہوتا ہے وہ خوف خدا ہوتا ہے. اس نے خوف خدا حاصل کیا کہ اچھا رائے کے دانے کو نہیں وہ بھی دیکھ رہے، اور بدی جو ہم کریں گے وہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہاں، تو پھر بس ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس نے سمجھ لیا کہ ایک ایک پر اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھ رہا ہے. بس یہ اس نے اپنے دل میں بٹھا لیا. تب رسول اللہ نے کہا وہ فقیہ ہو گیا. جو فقیہ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، ہاتھ کا ہلانا، سب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ سب اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو یہ سب سمجھتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے وہ کافر ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کافر ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کے باوجود وہ کوئی گناہ کر رہا، تو دیکھنے والوں میں نعوذ باللہ سب سے حقیر اللہ کو جانا. سمجھیے کیا کہا؟ دیکھنے والوں میں سب سے حقیر اللہ کو جانا. کیونکہ بچے کو نکال دیتے ہیں، یہ تو چلا جا میں چلا جا، انتظار کرتے رہتے کہ ہمارے مطلب کے لوگ رہ جائیں تب کوئی کام کرے یا نہ کرے. تو دیکھنے والوں میں سب سے حقیر کس کو جانا؟ کہ اللہ کو جانا. تبھی تو آپ یہ برائی کر رہی ہیں، تبھی تو کہہ رہی، سن رہی. غیبت چغلی ڈوب گیا پورا معاشرہ. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، پورا معاشرہ ڈوبا ہوا. ہم محمد آل محمد کے ماننے والے ہیں. اسی طرح ختم ہی نہیں ہوتی چیز، نہیں جاتی اوپر، بلند نہیں ہوتی. کتابیں اٹھائیے، اٹھا کے دیکھیے، پڑھ لیجیے. یہ ساری چیزیں جو مانے ہیں، مانے کیا؟ نماز میں مانے، نماز کو روکتی. آپ لاکھ کہا کیجیے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو 4 دن سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا. 4 دن کے پڑھنے کے بعد کام نہیں ہو. بہت ساری آواز ایسی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ علم حاصل کریں تو پتہ چلے ہم نے دعا کر لی، ختم. اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دے گا اس کی مرضی، نہیں دے گا اس کی مرضی. کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں. حکم نہ دو. ایک عارف کسی سے کہنے لگے تم جو دعا مانگ رہے ہو تمہیں بارش برسنے کی امید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتھر گریں گے. کہ دعا شرط کے ساتھ نہیں مانگی جاتی. اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہاتھ جوڑیں گے، گڑگڑائیں گے، ان سے دعا مانگیں. جو دے دے گا سبحان اللہ، نہیں دے گا تو بھی سبحان اللہ. تو پھر کیوں سبحان اللہ؟ کہ پھر سبحان اللہ اس لیے کہ ابو ذر غفاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہاں اچھا ہو رہی ہے. تعجب ہے، اتنی تیز میں بھی ہو رہی ہے ریکارڈنگ. اچھا بہرحال کیا کہہ رہے تھے بتائیں. ان کو بارش کی امید ہے، ہمیں سمجھ پتھر گرے گا. تو ابو ذر غفاری کی وصیت کے اندر ایک جگہ پہ ہے کہ ایک شخص جب جنت پہ جائے گا تو اس کے بعد اپنی نعمت دیکھنے کے بعد ایسے کر کے دیکھے پھر پروردگار یہ تو ہمارے ساتھ بندہ تھا، اوپر دیکھے گا تو ہماری اس کا مقام اتنا بلند کیسے ہے کہ یہ تم سے زیادہ دعائیں کیا کرتا تھا. یہاں تو دعا اتری کی جاتی جتنے کہ مسئلہ حل ہو جائے، مل گیا ختم. دعا کرتے جاؤ. دعا خود ایک نعمت ہے. مسجد کے اندر بیٹھے 2 آدمی سے نماز پڑھنے کے لیے آئے، چھٹے امام بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، اب یہ اتنی چیز لے کے سب رکھی ہوئی اپنے دل سے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. چلیے اب دیکھ کے سنائیں گے. آپ نوٹ کر لیتے، چیز تو یاد رہتی، نوٹ کر لیتے کہ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال دعا پہ آ گئے تھے. تو دعا کر رہے تھے، چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص دعا کر رہا تھا، دعا کر کے نماز پڑھا تھا. نماز کے بعد پھر نمازیں بھی پڑھنے لگا. دوسرا شخص نماز پڑھنے لگا تھا، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنے لگا. تو اس بندے نے پوچھا کہ مولا ان دونوں میں سے کون بہتر؟ کہ دونوں بہتر ہیں. کہ نہیں زیادہ بہتر کون ہے؟ کہ جو دعا کر رہا. چھوڑیے مت، لگی رہیے. 20 سال ہو جاتی. بہت ساری دعائیں ایسی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی رہے ہیں.
ہم کچھ نہیں دیکھتے کہ نتیجہ کیا ہے. اگر ہمارا کام تو جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح دعا بھی پڑھ رہے، نتیجہ نہیں دیکھنا. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، مرضی آئے گا دے گا نتیجہ. کبھی کبھی تو ایسے بھی نتیجہ دے جاتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اس کے وجہ سے ملا، ہمیں یہ اس کی وجہ سے ملا کہ جو دعا کر رہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ڈائریکٹ ہم مخاطب ہیں نا پروردگار سے، ڈائریکٹ ہیں. دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، کوئی چیز پسند نہیں دعا سے زیادہ. صحیفہ کاملہ پوری بھری پڑی ہوئی، کتنے غضب کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، چھوڑ دیا اس کو. پوچھا جائے کہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دے گا. 3 ہاتھ اوپر اٹھیں گے بس. کون سی دعا پڑھتی ہے صحیفہ کاملہ سے؟ نہیں، کوئی دعا نہیں. بلکہ بہت ساری دعائیں اس میں ایسی ہیں کہ جس میں نیچے مفتی جعفر صاحب نے نوٹ بھی لکھا کہ رسول اللہ کے ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دعائے عافیت سے زیادہ تو کوئی دعا پسند نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ عافیت سے ہوں گی تبھی تو یہاں آتی رہیے گا، تبھی تو علم حاصل کرتے رہیے گا، تبھی تو آپ کوئی دنیا آخرت کا کوئی کام کیجیے گا. جب عافیت نہیں ہوگی تو اسی میں گھری رہیے گا. اسپتال میں جا رہی ہیں، کورٹ میں جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر لڑائی ان کی جھگڑا یہ، اور اس میں گرفتار ہے تو دل نہیں لگ رہا ہے اس میں. عافیت کی پڑھیے گا تو آپ کا دل لگے گا. ایسی ساری مشکلات ایسے پانی ہو جائیں گی، دل لگے گا. دعائے عافیت مثلاً ایک ایسی بات کہی ہم نے. ویسے تو بہت ساری دعا، اولاد کے حق کی دعا، والدین کے حق کی دعا، مصیبت سے بچنے کی دعا ہے، بہت ساری دعائیں پڑھتی. جب آپ پڑھنا شروع کی تو نشان لگاتی جائے یہ والی دعا پڑھیں گے، کبھی یہ والی پڑھیں گے، کبھی یہ والی، کبھی یہ والی. اپنے مطلب سے، مزاج کے مطابق آتی ہے. یہی پڑھیے دعائے عافیت، کئی سب سے زیادہ پسند ہے. اور پورا میزان حکمت میں حدیثوں کے باب ہے، مختلف چیزیں. حسد کا باب ہے، یہ صدقے کا باب ہے، یہ شادی کا باب ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا باب. اسی طرح سے ایک باب اس میں اس کا بھی ہے عافیت کا باب. تو اس میں بھی یہی کہ عافیت بہت زیادہ پسند ہے کہ عافیت ہوگی تو سارا کام ساتھ خیریت کو ہوتا رہے گا. صبح کی نماز کے بعد پہلی ہی دعا کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نگاہ لیجیے کہ عافیت کی مانگیے کہ دن بھر عافیت سے کٹ جائے. بہرحال جو کچھ لے کے آئے تو کچھ بھی نہیں پڑے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مکمل خوش نصیبی یہ ہے. اب جب جی رسول خدا، اب جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں تو یقین ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگی. ان لوگوں کی طرح تو نہیں کہ چاند دیکھ لیا 2 ٹکڑے ہو گئے پھر بھی کہہ رہی واہ نعوذ باللہ، ارے رسول اللہ کا جادو، محمد کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے. کبھی ڈنڈا چلے گا اوپر جب جاؤ گے، وہ جو جادو چل رہا ہے نا اس کے بعد وہ چلے گا. وہ کہہ رہا آسمان بھی چلتا ہے، سب جگہ چلتا ہے. بات بتا رہے تھے، اسی طرح بات بتا رہے فوراً یہ خوش نصیبی کہہ رہے تھے. ہے خوش نصیبی کیا کہ انسان پوری عمر اطاعت الہی میں گزارے، پوری عمر اطاعت الہی میں گزارے. یہ مکمل خوش نصیبی ہے کہ پورا علم اطاعت الہی میں گزارے. جو پوری زندگی اطاعت الہی میں گزارے گا تو کیسے گزارے گا؟ جب اس کے بعد علم ہوگا تبھی تو گزارے گا، ورنہ تھک جائے گا ایک ہی چیز کو رٹتے. علم ہوگا تو اسے معلوم ہوگا ادھر آئے ادھر گئے، یہ پڑھا وہ پڑھا، تو کرتے کرتے اس کو لذت آئے گی، مزہ آئے گا اس کو. پوری زندگی اطاعت الہی میں گزر جائے گا. بڑھاپا کیسے گزارے تو جوانی کیسے گزارے، تو لڑکپن کیسے گزارے، تو شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارے، کس چیز کے بارے میں پتہ ہے، کسی چیز کے بارے میں. سب کو شادیوں کی فکریں ہیں، سب بچوں کی شادیاں ہو جائے، اللہ کرے کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے بتاؤ کچھ شادی کے بارے میں. کپڑا زیور، کپڑا. ایک قبر کھودی جائے گی، اس میں مردہ دفڑا، دوسری قبر، تین چار قبر اور اس میں کیا کہ کپڑا ہوگا. اسراف ہے، سب کو سب کچھ نہیں ہوگا. ان کا جاؤ رسول خدا سے پوچھ کے آؤ یہودی کیا شادی تھی، اس نے کہا آپ ہمارے یہاں شرکت کیجیے کہ نہیں، تاکہ رسول خدا سے پوچھ کے آؤ. رسول خدا سے پوچھنے کے لیے وہ لوگ گئے، پوچھا حضرت علی علیہ السلام سے پوچھ کے بی بی سیدہ کے پاس آئے کہ ہم نے مولا علی سے اور رسول خدا دونوں سے پوچھ لیا، انہوں نے اجازت دے دی. آپ نے بھی کہا کہ اچھا. پھر فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھٹے پرانے کپڑے جو تھے اسی کو پہن کے سواری
سوار ہو گئی ڈولی میں. جتنے سیون پہ ہوئے سب ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تھے تو سارے پھٹے پرانے. یہ کہاں سے آ گئے؟ جدھر سے آپ کی سواری گزرتی ادھر خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہوتی. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تک کہ وہ سواری یہودی کے دروازے پہنچی. ان کی عورتیں اپنے خیال میں، اب آگے وہیں پہ جو بتا رہے، اپنے خیال میں بڑا زرق برق لباس پہن کے آئی تھیں، لیکن جب جنتی لباس دیکھا تو حیران رہ گئی. اس میں وہی ہے کہ پھر دلہن جو ہے بے ہوش ہو گئی، مر گئی. آپ نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، وہ زندہ ہو گئی. 70,000 یہودی ایمان لے کے آئے. میرا زندہ ہو گئی، نہیں زندہ ہو گئی، سب اپنی جگہ پہ زندہ ہو گئی. تو ہمارے تو پاس تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے، کیا تمہیں کپڑا چاہیے، زیور چاہیے، کپڑا چاہیے، زیور چاہیے، اور کوئی تربیت کہ کچھ نہیں تربیت ان کے پاس. کوئی تربیت نام کی کوئی چیز، کوئی کتاب پڑھی کہ نہیں. کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں بچے نہ ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر شادی شدہ بچیاں نہ ہوں یا شادی ہونے والی بچیاں نہ ہوں. سب گھر موجود. لیکن کسی گھر نہ آپ کو خاندان کی اخلاق کی کوئی کتاب ملے گی، نہ بچوں کی تربیت کی کوئی کتاب ملے گی، کسی کی کوئی کتاب نہیں. کیا کسی کو ضرورت نہیں؟ تو یہ محمد آل محمد یہ ڈھیر کیوں لگایا ہوا ان سب چیزوں کا؟ اگر آپ سے سوال پوچھے تو کیوں ڈھیر لگایا ہوا؟ یہ کیوں انہوں نے لکھا ہے؟ بچوں کی تربیت کی کتاب ہی بالکل الگ ہے. کیا کیا تربیت کی کتاب ہے دیکھیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. بس یہ دعا ہو رہی ہے، یا اللہ لڑکا، یا اللہ لڑکا، یا اللہ لڑکا لڑکا، یا اللہ لڑکا. اس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا تب کیا ہوتا؟ لڑکا، تب بھی لڑکا ہوتا. جادو کر کے اس کے بعد جادو کر دیا ہے، اس کو لے کے چلی گئی، پاگل ہو گیا بالکل، بیوی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے. پھر بیوی پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے. سب علم کی کمی سے، سارا مسئلہ علم کی کمی ہے پورے معاشرے کے اندر. سارا مسئلہ علم. ہر شعبے کے بارے میں علم حاصل کیجئے، نیت کر لیجئے کہ میں ہر شعبے کے بارے میں علم حاصل کروں گی تاکہ پوری زندگی اطاعت الہی میں گزرے، جو رسول اللہ نے کہا، جو حدیث سنائی ابھی آپ کو. اور اتنی اہم ترین چیز ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اب ایک حدیث آپ کو سنا رہے کتنا بڑا کام ہے. حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو. حضرت موسیٰ، خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو. ہوگا کیا؟ سنیے اب کیا ہوگا. خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو. یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہاں خیر کی تعلیم ملے گی. ایک سے ایک علماء آئیں گے، بڑے بڑے عالم آئیں گے، سب آئیں گے پڑھائیں. ہم تو آپ کو ایسے ہی آ گئے وہ کرنے کے لیے. اصل میں بعد میں علماء آئیں گے، علماء سب بعد میں آئیں گے. تو گھبرائیے گا مت آپ مجھے دیکھ کے. تو خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو تعلیم دو، کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے دونوں کی قبروں کو نور سے اس قدر منور کر دوں گا کہ وہاں انہیں وحشت نہیں ہوگی. کوئی قبر ایسی ملے گی آپ کو جو منور کر دیا بلب لگا کے 1000 واٹ کا؟ وہ اللہ تعالیٰ منور کر رہا. خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اور تعلیم کرنے والوں کو تعلیم دیں، دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی. ایک انسان کے لیے سب سے خوفناک جو وقت آتا ہے کسی بھی انسان کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی قبر. لیکن مومن کے لیے اگر ہوتی ہی نہیں، مومن کے لیے نہیں ہوتی. اسے جب انوار دکھائے جاتے ہیں، محمد آل محمد کا کہا جاتا ہے کہ چلو اب تم کو دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس سے کہا جاتا کہ چلو تم چلنا چاہتے ہو ساتھ میں یا رکنا چاہتے ہو. وہ سب دیکھ چکا ہوتا کہ نہیں میں چلوں گا، اب وہ رکنا نہیں چاہتا. تو ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں کیونکہ ہم جاہل ہیں. ہماری نگاہیں صرف گناہ کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی، ٹی وی ڈرامہ گناہ یہ وہ دیکھ رہے، اس لیے ہماری نگاہ میں وہ پاور نہیں رہے گی کہ جو ان چیزوں کو در کر سکے، دیکھ سکے. تو اس لیے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. یا ہم کہیں کہ ہاں چلیے، ہم چلنے کو تیار ہیں. ہم تو اس چکر میں لگے ہر وہ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ہوتی نہیں یہاں پہ. اور جو چیز ہوتی ہے مل جاتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز مل گئی. کوئی بڑی چیز نہیں، 4 دن بعد چھوٹ جائے گی آپ سے، 4 دن بعد چھوٹ جائے گا. ہمیں تو وہ چیز چاہیے چھوٹے نہ. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے،
سارے لوگوں میں 1,24,000 انبیاء آئے، محمد علیہ محمد آئے، ان لوگوں نے سب کا کیا کام کیا؟ یہی کام کیا کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے کہ عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، اس سے یہ کام یہ کرو تو انشاءاللہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، یہ کرتے۔ لیکن جو مصیبتیں محمد علیہ محمد اٹھائی اس راہ میں، اس کو پھیلانے میں، وہ تو کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ گو کے پتھر مارے گئے، حضرت نوح کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، 950 سال تک پتھر کھاتے رہے، آرے سے چیرا جاتا رہا، تیل کے کڑھاؤ میں ڈالا جاتا رہا، سب ظلم ہوا تمام انبیاؤں کے ساتھ۔ لیکن اتنی زحمت کسی نے بھی نہیں اٹھائی علم کے پھیلانے میں، اللہ کی طرف بلانے میں، جتنی محمد علیہ محمد نے اور اللہ کے رسول نے ان کے اولاد نے کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن کس کام کے لیے؟ کام کے لیے کیا؟ ہمیں آخرت مل جائے۔ کیونکہ دنیا کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے نہیں چاہیے دنیا، بتاتے کہ کیوں نہیں چاہیے۔ یہ بچی چلی جائے تو بتاتے پھر ہم۔ اب بتائیے کہ بیوی سیدہ نے جس قدر مشقتیں کی ہیں تو ان کو دنیا میں کتنی راحت ملنی چاہیے تھے۔ اللہ کی راہ میں جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی محمد علیہ محمد نے، اس وجہ سے ان کو دنیا بہت ملی، اور ملی فرعون کو، وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا تھا، شداد کو ملی، قارون کو ملی۔ غور بھی تو کرو قارون پہ، شداد پہ غور بھی تو کرو، قرآن تو پڑھو ذرا سا۔ اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنس گیا تھا، وہ چاہ رہے ہو؟ فرعون دیکھو پانی میں غرق ہو گیا تھا، آج تک اس پہ لعنت پڑ رہی قرآن کے، وہ چاہ رہے تھے۔ ان پہ کیا ہو رہا کہ یہ تکلیف میں تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، بھوکے ہوتی تھی، آتے تھے رسول اللہ پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے بیٹی؟ تو کچھ بتائے ٹھیک، چکر کھا کے زرد ہوگی، چکر کھا کے گرے، 3 دن سے ہم لوگ فاقے سے، بچے ہمارے بھوکے۔ یہ حال تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بھوکے، سب کو کھانا تقسیم، اللہ کے لیے بھوکے۔ ملا کیا دنیا میں؟ بظاہر تو کچھ نہیں ملا، جو ہم آپ چاہتے ہیں وہ تو نہیں ملا، پھر کیا ملا؟ آج تک درود و سلام ہے۔ آج تک درود و سلام ہے، کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا چیز پائی گئی، کیا ان کو ملا ہے؟ جنت ان کی ہے، جنت ان کی ہے، ان کی اولاد ہی جنت ہے۔ جنت خرید لی ان لوگوں نے اپنے عمل سے۔ جس نے دنیا خرید لی اس کو کیا ہوا کہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، دھنس گیا زمین میں۔ یہ ہے دنیا، تو یہ والی دنیا نہیں چاہیے۔ دنیا وہ چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے، وہ ہمیشہ باقی۔ تو پوچھا کسی نے کہ حضرت موسیٰ سے، پروردگار کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے راحت کو، آرام کو، خوشی کو، راحت کو میں نے جنت میں چھپا رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ محمد علیہ محمد نہیں تلاش کر رہے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے، ساری سختیاں جھیل رہے تھے، کچھ معلوم تھا کہ وہ راحت تو دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں تلاش کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے موسیٰ، ہم نے راحت کو جنت میں چھپا رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کرتے۔ اسی چیز کو چھٹے امام دوسرے طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں پیدا ہی کی نہیں کی گئی اسے کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیا چیز دنیا پیدا نہیں کی گئی؟ راحت دنیا میں نہیں پیدا کی گئی، ہے ہی نہیں۔ اسی دنیا گزارے کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، یہ مکمل چیز نہیں ہے، یہ دنیا گزارے کے لیے۔ یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی راحت، راحت سے ملتی جلتی چیزیں جس سے دنیا میں گزارا ہو۔ کہاں راحت آپ کو ملتی؟ جب کوئی خوشی ملتی تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا غم لگا رہتا ہے، بڑا یا چھوٹا غم لگا ہوتا کہ نہیں لگا ہوتا؟ پھر شبہ لگا ہوتا، خوف لگا ہوتا، ڈاکو کا خوف، چور کا خوف، دشمنوں کو خوف، رشتہ داروں کو خوف، چھپاؤ بناؤ، تو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز لگی رہتی ہے۔ تو کہاں مکمل راحت یہ ہے کہ مکمل راحت ہو، کوئی خوف نہ ہو، وہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب آگے یوں بڑھتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ جب قیامت برپا ہوگی
تو لوگ خوفزدہ ہوں گے، دہشت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، دہشت ہوگی، خوف ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ جیسے سب سے زیادہ بتائیں، آپ کو ایک بات بتائیں، یاد رکھیے، گرہ مت لیجیے گا۔ معاد نام کی کتاب، معاد مانے قیامت، محسن قرائضی کی کتاب ہے معاد، قیامت۔ اس میں 6-7 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ سب سے زیادہ حسرت کس بات پہ کریں گے، بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض چیزوں میں کہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے دانت سے کہ کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، کیونکہ ان کو وقت تو گزر گیا، اب تو وقت پلٹ کے آنے والا کہ نہیں، انہیں کام کرنے کا موقع ملے۔ تو سب سے زیادہ حسرت کس چیز کو ہوگی کہ علم حاصل کرنے کا موقع تھا اور علم حاصل نہیں کیا، وہ قیامت کے دن سخت افسوس کرے گا، غضب کا افسوس ہوگا قیامت کے دن، کہ چھوٹا موٹا افسوس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حسرت کر، تو اسی طرح رسول اللہ بتا رہے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا، کہ لوگ حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، افسوس کریں گے، یہاں تک کہ اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سن لیجیے، شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار میں یہ درج ہے، جی، شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار میں یہ درج ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا کہ کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو آپ سوچیں گے نہیں پسینہ تو ادھر ادھر بہہ جائے گا، نہیں، اللہ کی قدرت ہے، کہاں سے بہے گا، نہیں بہہ سکتا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو حسرت، ندامت ہوگی، خوف ہوگا، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، بحشت ہوگی، تو قیامت کے اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو جو صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیے پھر وہی سوال آ گیا، پوچھا کہ یہ سب تو ہوگا لیکن اس سے بچا کیسے جائے؟ قیامت تو آنی ہے ہر شخص کے اوپر، جو دنیا میں آیا اس کو قیامت ضرور دیکھنی، موت دیکھنی، قیامت دیکھنی، قبر دیکھنی۔ تو جب ہمیں یہ سب چیز دیکھنی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، بچیں اس میں سے، تقاضا عقل ہے۔ یہ ہم زندہ ہوئے تو مریں گے ضرور، بھائی مریں گے تو ہم، اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کے بعد معافی کا۔ یہ تعقیبات نماز میں یہ درد ہے، یہ دعا تو میں اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہوں، یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو، تو قبر، حسرات عذر اور قبر وغیرہ کے اس سے محفوظ رہے گا۔ پڑھتا ضرور، جب بھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے یار موت آنے والی ہے، کیا کہیں، اے اللہ مجھ سے موت کے بعد راحت سوال آئے گی تو ضرور، تو ہر وقت سوال کرو کہ اللہ میں تم موت کے بعد راحت سوال کرو، بعد موت کے بخشش کا، حساب کا، معافی کا، اور کیا ہوگا، اور کیا سوچو گے ڈر، ہائے بھائی ویلا بچارے سے کچھ ہونا نہیں، ہونا تو یہی کہ ڈرتا۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے، تو ہمیں بچنے کی ہر چیز کی سبیل دیکھنا چاہیے، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قبر میں کیا کیا چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، کیا کیا چیز نقصان پہنچائے گی، تو ہمیں ان جو نقصان پہنچائے گی اس سے ڈریں، کیونکہ سب تو ہمیں اس میں پھینک کے چلے جائیں گے۔ رہنا تو ہمیں ہے نا اکیلے، ہمیں کوئی ساتھی بھی لے جانا چاہیے، کون ساتھ میں جائے گا، کوئی جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کیا سبیل، تو آپ نے فرمایا کہ علماء کے سامنے بیٹھو، زانو طے کرو، یعنی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء کے سامنے بیٹھو، زانو طے کرو، علم حاصل کرو، اتنی بڑی چیز سے بچیے گا قیامت۔ جب علم حاصل کیجیے گا تو ہر چیز سے بچیے گا۔ مولا مشکل گشا کے ایک قول ہے، دیکھیے کچھ بھی کہاں سے کہاں جا رہا ہے، جو کیا تھی کہ آپ کو بتائیں، ایک ان کا مولا کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے منسوب ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے اس کو آگ گھیر لے گی۔ تو بولیے، مولا کا قول سامنے لکھا ہوا آپ کو بتا رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لے گی آگ، صدقہ آئے گا، ایک آگ کو بجھائے گا، نماز آئے گا، دوسری آگ کو بجھائے گا، اسی طرح تیسری آگ کو بجھایا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آگ کو بجھائے، چوتھی آگ کو بھی بجھا دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اس کا علم اس سے کہے گا، علم کہے گا، کیا کہے گا اس سے،
مطمئن رہو، میت سے کہے مطمئن رہو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر میں ان ساری آگ کو پاتا سب کو بجھا دیتا۔ یہ کون ہے؟ علم آپ کا۔ اطمینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون ہے؟ یہ ساتھ ہیں، ابا اماں سب چلے گئے، بھائی رشتہ دار بیٹا سب چلا گیا، یہ ساتھ ہے۔ ابھی پہلے بھی سنا چکے کہ علم کفن میں ساتھ ساتھ جاتا ہے، مال یہی رہ جاتا ہے۔ وہی سنا ہے تو وہی ہے ابھی کہ علم جاتا ہے ساتھ ساتھ اور مال یہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے لگے ہوئے کہ علم حاصل کر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ معاشرے کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ والا پریشر نہیں کہ ارے کسی بچے کو دیکھا یہ کتنے سال کا، 8 سال کا، کس کلاس میں پڑھ رہا؟ نہیں ابھی تو پڑھتا نہیں۔ سب لوگ تعجب سے یہ پڑھتا ہی نہیں ابھی تک، لیکن یہ والا کوئی تعجب نہیں کرے کہ نہیں پڑھتا، اس کا تعجب نہیں ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ طالب علم خدا کا دوست ہے، طالب علم خدا کا دوست ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مولا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا ہے، یہ کون ہے؟ کہ ان کا دوست ہے، وہ بڑی وقت بڑھ گئی ہے تو دوست ہے۔ یہاں طالب علم کون کہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ بس تمہاری نظر میں اللہ کی اہمیت ہوتی تم سمجھتی کہ کیا مطلب ہوا دوست کا، اللہ کا دوست۔ طالب علم کون ہے کہ اللہ کا دوست ہے۔ جو شخص علم کو دوست رکھے گا جنت اس پر واجب ہوگی، جو شخص علم کو دوست رکھے گا جنت اس پر واجب ہوگی۔ جامع الاخبار شیخ سوق کی کتاب ہے، رسول اللہ کا قول ہے، سن لیجئے۔ علم کو دوست رکھیے تاکہ علم حاصل کرتی رہیے برابر، جنت پہ واجب ہوگا۔ وہ صبح شام مرضی الہی میں بسر کرے گا اور نہ نکلے گا دنیا سے تا وقت کے نہ پی لے کوثر کا پانی، نہ نکلے گا دنیا سے تا وقت کے نہ پی لے کوثر کا پانی۔ جنت کا پھل کھائے گا تب جائے گا یہاں سے، جنتی پھل کھائے گا تب جائے گا، اور حشرات الارض جو ہے اس کے بدن کو نہ کھائیں گے، اور جنت میں وہ حضرت خضر کا رفیق ہوگا۔ کہ کون؟ طالب علم۔ اللہ کی دوستی سے شروع ہوا اور یہاں پہ آگے ختم ہوا۔ یہ ہے علم حاصل کرنے کا فائدہ، یہ ہے علم حاصل کرنے کا ثواب جو آپ کو بتایا جا رہا۔ اچھا جناب، ترتیب سے نہیں سنا تھا، اب ترتیب سے سن لیجیے، تھوڑا وقت رہ گیا، شاید کوئی مزیدار چیز مل جائے آپ کو، سمجھ میں آ جائے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ بیٹیاں جو ذرا سا بڑی ہو گئی، وہ کبھی بیٹیاں تھیں اب ماں ہو گئی، جو ماں ہیں وہ کبھی ماں تھی اب دادی ہو گئی۔ نہیں دادی تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے ابھی نہیں، ہو جائیے گا دادی بھی، تو آپ لوگ بیٹیاں۔ بیٹیوں کے بارے میں یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں شوق دلانے کے لیے۔ یہ کتاب ہے آئین تربیت، ابراہیم میمینی کی کتاب ہے آئین تربیت۔ یہاں بھی ہمارے یہاں ایک پیچھے پتلی سی کتاب رکھی ہوئی، بیٹی اللہ کی رحمت کے نام سے، بہت پتلی سی، بیٹی اللہ کی رحمت۔ اس کو کیوں ہم نے اس کو چنا آپ کو سنانے کے لیے کہ آپ بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، سب کچھ ہیں آپ، تو آپ سنیے کیا ہے۔ وقت دیکھیے، وقت اور دور کر دینے کا نقصان دیکھیے کیا ہے۔ ایک سنائی دے، ایک حدیث میں نے پڑھی تو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی، تو میں حدیث سناؤں گا نہیں ابھی، وہ موقع نہیں سنانے کا، ورنہ بہت لمبی حدیث ہے وہ، بہت اٹریکٹ کی۔ تو میں نے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کو سنایا جو ہم سے کافی بڑی عمر کے تھے، ابھی والی نہیں، ابھی تو ہم ہی حضرت آدم کے زمانے کے لگ رہے ہیں۔
اس بہت 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا جی یہ لکھا ہوا اور رسول اللہ کہ کاش ہم لوگوں کو بتایا جاتا. پوری زندگی گزر گئی آج تک نہیں پتہ چلا ہمیں. افسوس کر رہے تھے کہ پوری زندگی گزر گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اتنا ثواب ہے. بہت ساری چیزوں کا ثواب اتنا ہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں اس چیز کی کہ ہمیں پتہ ہوتا. فقیر کے ہاتھ میں پیسہ دے کر ائمہ تعلیم چوما کرتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا چومتے تھے. ہمیں وقت ہے ہمارے دل میں. فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہے وقت ہمارے دل میں. اور غریب رشتہ داروں کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم وقت نہیں کہ اس کا ثواب نہیں جانتے. ثواب پتہ ہو پتہ چلے کہ پیسہ کیچڑ میں اگر ہیرا پڑا ہوا آپ کو پتہ یہ ہے تو ہیرا ہی ہاتھ ڈال کے نکال لیجئے. کبھی نہیں دیکھے کہ کیچڑ ہے کیا چیز. جس چیز کے وقت آپ کو پتہ ہے اس کے لیے مار مٹھیے گا اس کی لیکن جس چیز کے وقت نہیں پتہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن کیونکہ ہم جاہل ہیں ہمیں پتہ نہیں اس لیے اس کے وقت نہیں. اس لیے علم حاصل کرنے کو اتنا زیادہ زور دیا ہے اسلام نے کہ تم اس چیز کی طرف کبھی نہیں آؤ گے. کیونکہ دنیا جو ہے کیا کہا جاتا ہے مولا مشکل کشا کا قول ہے فرماتے دنیا کی بہت حسین قول ہے. مولا کی قول بہت ہی حسین ہے بہت خوبصورت ہے. دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. دنیا کی چمک دھمک یہ حقیقت ہے کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. سامنے رکھ لیں ورنہ بھول جائیں گے بتانا بھول جائیں گے. دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی. کیا بتا رہے تھے اس میں آ گئی یہ بات. ہاں تو بیٹی کی بات بتا رہے تھے. کیا وقت ہے کیا چیز ہے کیا اہمیت ہے بیٹی کی. سن لیجئے فرماتے ہیں جس کی کسی کے یہاں بیٹی ہو اور وہ اسے خوب ادب اور اخلاق سکھائے. وہ خوب ادب اور اخلاق سکھائے. گود میں لیے بیٹھی ہوئی دیورانی کی مذمت ہو رہی گود میں لیے بیٹھی ہوئی ساس کی غیبت کی جا رہی فلانے کی یہ تربیت ہو رہی ہے. ماں کی گود جو ہے تربیت پہلا مدرسہ کون سے کہ ماں کی گود. تو ماں کی گود میں تو یہ والا ہو رہا کسی کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا. غیبت ہو چغلی ہے ساری برائی گود میں لیے اسی میں پروان چڑھتی رہتی. پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی کھڑی ہو کے سننے لگتی اب کسی کی مذمت ہو رہی اب کسی کی بات کی جائے کیوں کی جا رہی. شادی سے کہیں سے آ جائے واپس تو دیکھیے کتنے لوگوں کی شکوہ ہوتا اس نے یہ پہنا ہوا تھا اس سے ایسے ملی ویسے نہیں ملی. مجلس سے آنے کے بعد بھی شکایتیں ہو رہی ہوتی کہ اس نے یہ کیا اس نے اس کو پڑھنے دیا نہیں. وہ تو خفا ہو کے چلے گئے کہ انہوں نے جو ہے مرثیہ پڑھنے کے لیے ہر سال تو وہی آتی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کس لیے مجلسیں ہو رہی یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ شادی ہو رہی شکرانہ ادا کرو کہ ہو رہی. کہاں اس زمانے میں لوگوں کو شادیاں بیاہ ہو رشتے ملتے نہیں مل جاتے تو یہ سب ہو رہا. کوئی کہنے والا نہیں. بولو کہو سیکھو لیکن ایسا نہ بولو کہ لوگوں کو برا لگے. 2 دن بعد اس میں وہاں گئی بدتمیزی کرے. تمیز نہیں تہذیب تمیز کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا بولو کہ تہذیب تمیز ہو پتہ چلے. کیونکہ اخلاق سب سے بلند ترین چیز ہے. حسن اخلاق جو ہے سب بتائیں گے سب پڑھائیں گے کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. جیسے ابھی اس کو نکالے ابھی اس کو بتاتے ابھی اور کیا اس کے یہاں خوب ادب خود اخلاق سکھائے. اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے تعلیم دینے کی کوشش کرے. جیسے پتہ نہیں آپ خود آئی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا والدین نے بھیجا یا کس نے بھیجا کوشش کر رہی ہے تعلیم حاصل. پہلا دن ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ پروردگار یہ پہلا دن آپ کے لیے بہت مبارک ہوں گے. آپ آتی رہیے آپ آتی رہیے. کوئی آپ سے نہیں کہے گا آپ آئیے نہ آئیے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم آپ بھی جیسے ہیں اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں. باقی سب علماء آئیں گے وہ اپنا پڑھا ہوا کے چلے جائیں. ہم آپ جیسے اس لیے آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں. تعلیم کوشش کرے اور اس کو آرام و آسائش پیدا کرے. اس کے لیے آرام اور آسائش پیدا کرے. چھوڑ جائے بیچاری کوئی چھوٹی بچی ہو اس کی ماں کا انتقال ہو جائے پھر دیکھیے کیا حشر اس کا حق کرتے ہیں معاشرے والے. کس قدر دوڑا کے رکھتے ہیں اس کو کس قدر ذلیل کرتے ہیں اس کو ڈانٹتے ہیں پھٹکارتے ہیں. ویسے بھی گھر میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے. آسائش پیدا کرے تو وہ بچی اسے کس کو جس نے اس کو آرام آسائش پیدا کیا جس نے اس کو اخلاق سکھائے یہ بچی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. رسول اللہ کہ یہ بچی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی. جب آپ تربیت یافتہ ہو جائیے گا تو آپ
تربیت یافتہ ہونے کے بعد کیا کام کیجیے گا؟ آپ بخشش کرائیے گا دوسرے لوگوں کی بھی. ویسے بھی ایک ایک مومن جو ہے 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور آپ تو زیادہ لوگوں کی شفاعت کیجیے گا کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیا. جب آپ علم حاصل کر کے عمل کیجیے گا تو اس کا ثواب آپ کو بہت ملے گا. ثواب ملے گا تو یہ ہوگا. تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس کو کھری کے اندر سکھائیے. اسی لیے پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود کا. ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو ماں کی گود تو یہاں چوپٹ ہو گئی. چوپٹ ہو گئی، برباد ہو گئی ماں کی گود. ڈرامہ دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، آپس میں باتیں کر کے کوئی اچھا آدمی، کوئی اچھی عورت کسی سے دوستی نہیں کی آگے کوئی اچھی بات بتائے، کیونکہ اس کو ٹائم ہی نہیں. کیا بات کریں؟ اتنی دیر بیٹھیں گے کیا بات کریں گے؟ بات کریں گے جو بات آئے گی تو بات کریں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمدہ حدیثیں آ رہی، حدیثیں بہت حسین ترین چیز ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے. جب بچہ بولنے لگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز بولتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں. جیسے کوئی عزیز رشتہ دار آتا ہے، بیٹا سناؤ ذرا، ہمارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، سنا یہ سکھایا گیا. ہمارے ایک دوست ہیں یہیں مدرسے میں، ان کا چھوٹا بچہ آتا رہتا ہے یہاں، کام وام کر کے جاتا، بڑا ہو گیا. تو چھوٹا سا تو میں اس کے یہاں جاتا تو اس کو سکھاتا علم زندگی ہے، جہالت موت. بار بار کہتے، پھر سیکھ گیا تھا، بولنے لگا. پھر کہتے ہیں علم زندگی ہے، تو ہم کہتے ہیں جہالت موت. یوں کر کے میں نے تو اس نے اس کو ایسا رٹ لیا تھا کہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا کہتے، اس کے باپ کہتا ہے بیٹا سناؤ، وہ علم زندگی ہے اور جہالت. اب ڈھونڈ رہا ہوتا کوئی چیز کہاں ہاتھ ماروں میں، وہ ہاتھ مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا. تو بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے، ہر چیز اچھی چیز ہے سکھائی تو اس سے وہ بات بنتی ہے. تو کہا جا رہا کہ رسول اللہ کہہ رہے کہ جو شخص اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تحصیل علم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تحصیل علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ، یقین کرو 70,000 ملائکہ تمہارے ساتھ نکل کے یہاں تک آئے ہوں گے. یقین تو کرو. کب تک کی کلاس ہے یہی نہیں پتا، ہم بولتے جا رہے ہیں. پتہ چلا ہو گیا کیا؟ کتنے بجے ہو گئے؟ 4 بجے تک ہے. میرے پاس کچھ پتہ نہیں کیا. اور جو پہلی کلاس ٹائم تو 3:30 تک ہوتا ہے. 3:30 تک میں پتہ کرتی ہوں کہ آیا سال آگے یا نہیں ہے. ہاں دیکھ لیجیے، خوب دیر سے آئیے گا، جب تک جلدی سن لیجیے. جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے یقین جانو ہوں گے، ہوتے ہیں. تم سمجھ رہی ہوتی ہو کہ تم مجلس کے فرش پہ آتی ہو، مجلس کے فرش کو بوسہ دیتے ہیں. اماں زہرا یہاں بیٹھی ہوئی مجلس کے فرش کو بوسہ دیتے ہیں. اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ آپ پہ لعنت بھیجتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، جو جانتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اس لیے آپ جانتی ہیں، آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کو سب علم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو آپ اسی شوق سے اسی طرح سے کیجیے گا. کہ 70,000 فرشتے، ہاں واقعی 70,000 فرشتے. 4 تک سبحان اللہ جیت رہی. 2 حدیث سنا دیں گے، 2 حدیث سناتے ہیں آپ کو، بہترین 2 حدیثیں سناتے ہیں. بہت اچھی سنیے. کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے قصد سے ارادہ جیسے کرتا ہے، نالائن نہیں پہنتا، کپڑا زیب تن نہیں کرتا، مگر جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتا اس کے ہر قدم پہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں.
رسول اللہ کہہ رہے ہر تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے کپڑا بدلا, نالین پہنی, کپڑا بدلا, پیر باہر بھی نہیں نکالا گھر سے, کہ آپ نے جیسے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے جب آپ ابھی نکل کے آئی تھی. اتنی فضیلت ہے اس کی. جیسی نگاہ پڑتی ہے والدین کے چہرے کے اوپر, رک گئے تو کچھ کہہ رہے ہیں. اب سمجھیے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں. یقین جانو جو محمد آل محمد نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے. خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ہے عبادت, قرآن کی طرف دیکھنا, امام عادل کی طرف دیکھنا, اور والدین کی طرف تو وہ بھی عبادت. بیوی برا مان لی تھی, اب کیا کریں. کتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول 100 دفعہ دیکھے تب بھی کہ ہاں اللہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے, اسے زیادہ دے گا. کیا سمجھتے ہو ہم لوگ اگر یہ بات رٹی ہوتی کہ والدین کی چہرے کی طرف دیکھنا ہے عبادت, تو کیا ہوتا, سر پیٹتے ہیں لوگ جو جانتے ہیں وہ کہ ہماری ماں چلی گئی اب کیا ہوگا. کیا پہلے دیکھتے تھے ابا کو, دیکھتے چہرہ دیکھتے, سلام کرتے تھے, منہ چومتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ ہماری ماں ہے, ہماری ماں. آج ماں کیسی ہے. افسوس ہے محمد علیہ محمد کے ماننے والوں پر کہ جو نہیں پڑھتے, جو نہیں سیکھتے, جو نہیں سیکھا ہوتا وہ کچھ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. آخری ایک لائن سنتی جائیے بس. یہ ہماری حضرت تھی کہ شروع میں سنائیں گے لیکن رہ گئی, اور ضروری لائن ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کا اس بندے پر عظیم ترین احسان ہے. یہ والی چیز سننا ہے, کیا احسان ہے آپ کے اوپر اللہ کا. اللہ کا کسی بندے پہ احسان عظیم ترین, مولا کہہ رہے ہیں عظیم ترین احسان ہے. کیا؟ علم. سب سے پہلی چیز یاد ہے کہ یہ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے. علم, عقل, حکمت اور عدل. اگلی دفعہ ہم آئیں گے تو آپ پوچھیے گا کہ کیا ہے. علم تو سمجھ میں آ گیا کہ تھوڑا بہت آپ نے سمجھایا. عقل کیا ہے تو بتائیں گے عقل کیا ہے, تھوڑی ایک ایک لائن بتائیں گے. عقل کا تو باب بہت بڑا, پوری کلاس چل سکتی ہے ماشاء اللہ. حکمت اور عدل کیا کچھ, عقل, عدل اور حکمت, عدل. سمجھ گئے آپ. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو بہت ساری باتیں کریں گے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ.